بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت کا تیسرا پہلو، جس طرح شادی سے پہلے دعا تھی، وہاں شادی کرتے وقت حسن اختیار الزوجہ اختیار کیا ہے۔ اب شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونهم الناکح الذي يريد العفاف۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد ضرور کرتا ہے، ان تین لوگوں کی، ان میں سے ایک وہ ہے جو شادی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی عفت باقی رہے، اس کا ایمان اور دین بچے۔ آج شادی کس لیے کی؟ بڑا ہو گیا بس۔ شادی کس لیے کی؟ ابھی کر لوں تو اچھا ہے، کل کو فلاں سے رشتہ لینا پڑے گا۔ اور شادی کرتے وقت معیار کیا ہے؟ ہر شخص کا اپنا بناوٹی معیار، کوئی دینی معیار نہیں۔ اگر ہوگا تو کسی مجبوری کی وجہ سے، جب کہیں اور جگہ ملتی نہیں ہے، چلو پھر یہی ٹھیک ہے۔ معیار ہو تو سعید بن مسیب جیسا وقت کے حکمران نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ نکاح کر لو۔ قال ابدا، کبھی سوچنا بھی نہیں۔ پڑھا رہے تھے، ایک شاگرد آیا، کہا بیٹا کل کہاں تھے؟ کہا والدین پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو وداع کی بات کر رہا ہوں، بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی، اس وجہ سے میں کل نہیں آ سکتا۔ کہا بیٹا پڑھائی کے بعد میری بات سنو۔ بات سننے کے لیے بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، کہا بیٹا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے ساتھ؟ کہا جی ہاں آپ کے ساتھ۔ اس سے بڑی سعادت کیا تھی؟ خود گھر چھوڑ کے آئے، پڑوسیوں سے کہا کہ ان کا خیال کرنا، تو کس کو غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ 7 دن کے بعد جب ابو وداع دوبارہ کلاس میں آنے لگے تو بیٹی نے کیا کہا تھا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آپ کے ابا کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو تشریف رکھیں، جتنا ابا کے پاس علم ہے سارا انہوں نے پڑھا کے بھیجا ہے، میں بھی پڑھا سکتی ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔